بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عامر بشیر فرام فیصل آباد آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر ٹی وی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت سارے دوستوں کے انٹرویوز کرتے ہیں جن میں کچھ قابلیت، کچھ ہنر ہوتا ہے یا کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ان کے انٹرویوز کر کے اپنے عامر ٹی وی چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. ہمارے پاس جو ہمارے آج مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ماشاءاللہ بہت موٹیویشنل سٹوری ہے. وہ آپ سے شیئر کریں گے ہم یہ ابھی، اور باقی باتیں ہم ان سے کریں گے. ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو سروائیو کیا، کیسے انہوں نے خود کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو اس اسٹرگل پیریڈ میں گزار کر آج ماشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہیں. بہت زبردست کامیابی ان کی ملی ہے. تو باقی باتیں ان سے پوچھتے ہیں جی یہ کس طرح انہوں نے کام شروع کیا اور کیا کیا معاملات ہوئے زندگی، ان کو کیا کیا مشکلات آئیں اور کیا کیا ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی بعد میں. تو چلیے جی چلتے ہیں ہم ان کی طرف. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام امان اللہ ہے. اچھا جی، امان اللہ صاحب. اچھا سر، میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا اور مجھے پتا بھی ہے کیونکہ میں آپ کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. تو آپ کی موٹیویشن سٹوری ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے چینل پہ آپ کی موٹیویشن سٹوری جو اپلوڈ کی جائے. تو سر بتائیے گا، آپ کو میں جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے 8 کلاس تک کیا تھا، اس کے بعد اب آپ لیکچر دے رہے ہیں کالج میں. تو یہ معاجرہ کیسے بنا، یعنی یہ سین کیسے بنا؟ جی بہت بہت شکریہ عامر بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس معاملے میں جو ہے بلایا. اور میں کوشش کروں گا یہ موٹیویشنل چیزیں جو ہیں جو میں نے سیکھی ہیں، جو میری زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، میں نے ان کو فیس کیا ہے عاجزی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ذریعے. اس سے میں نے مدد مانگی ہے اور میں جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹینیوسلی چلتا رہا ہوں. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر جو ہے وہ پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. عامر بھائی 2000 میں یا 98 99 2000 تک جو ہے وہ آئی واز انڈر میٹرک. صحیح. اور سیلف میڈ تھا. میں پور فیملی تھی، تھوڑی سی جگہ تھی اور والد صاحب جو ہیں وہ بیمار رہتے تھے، اکثر بیمار رہتے تھے اور فیملی بڑی تھی، گھر کا گزارا بڑا جو ہے وہ مشکل تھا. تو ساتھ ساتھ ورکنگ کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور پڑھنے کا سسٹم جو تھا وہ بہت ہی پور تھا. یعنی کہ کچھ حالات اس طرح کے تھے، کتابیں نہیں تھیں اور اس کے علاوہ پیسے نہیں ہوتے تھے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایون یہ کہ ایک ہفتے کے بعد جا کے ہمیں ایک جو ہماری جو کرنسی ہے چونی جسے آپ کہتے ہیں وہ ملتی ہوتی تھی. صحیح صحیح. مجھے یاد ہے میں نے 6 کلاس سے لے کر میٹرک میں اپیئر ہونے تک ایک ہی قمیض اور ایک ہی شلوار میں یہ سارا پروسیس گزارا ہے. یعنی ایک ہی قمیض اور ایک ہی شلوار میں یہ سارا پروسیس گزارا ہے. دیٹ واز ویری ٹف ٹائم فار می اینڈ مائی فیملی. اور اس میں یہ تھا کہ جب سردیاں آتی تھی تو اسی جو ایک ٹویرے کی قمیض جسے آپ کہتے ہیں جس میں سارا جسم نظر آتا ہے بندے کا، تو اس میں میری والدہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، انہوں نے ایک مجھے جرسی بنا کے دی ہوتی تھی. سردیوں میں وہ پہن لیتا تھا اور گرمیوں میں ویسے ہی چلا جاتا. بڑا ٹائم پیریڈ جو ہے گزارا. اس کے بعد میرے والد صاحب بہت زیادہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور مجھے اپنی پڑھائی جو ہے وہ چھوڑنی پڑی. اپیئر ہو گیا تھا میں میٹرک میں، مجھے چھوڑنی پڑی. سڈنلی مجھے لیو کرنا پڑا، اسکپ کرنا پڑا. اس کے بعد جیسے اسکپ کیا، کچھ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ماشاءاللہ ہماری فیملی بھی بڑی تھی اور میں سب سے بڑا تھا بھائیوں میں، بہنوں میں. تو مجھے پھر کام کی ضرورت پڑی کہ گھر کے اخراجات جو ہیں وہ اس کو کیسے جو ہے امپروو کیا جائے، کیسے جو ہے وہ ہم اپنے کھانے کا اور بہتر زندگی ذریعہ معاش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے محنت شروع کر دی، بہت سارے کام کیے. ایون یہاں تک کہ مستریوں کے ساتھ میں نے ایز اے مزدور جو ہے ورکر ایز اے میں کام کیا. میں نے تقریباً 10 سال جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام کیا کیونکہ میری ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی، مجھے بولنا آتا تھا، میں بات چیت کر لیتا تھا. تو 10 سال میں نے جو ہے میں نے اپنا انڈر پروسیس ورکنگ کی. اتنی زبردست، اتنی شدید لیول کی محنت کی کہ جس میں سارا دن کام کرتے تھے اور رات کو عمر بھائی سونے کی ہوش نہیں ہوتی تھی. اتنی سخت جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ جب میں ملوں میں جاتا تھا تو وہاں میں دیکھتا تھا کچھ پڑھے لکھے لوگ، پینٹ شرٹ اور پرسنالٹی اور ڈریسنگ اور بڑا ایک انٹلیکچوئل انوائرمنٹ بھی ان کا ملتا تھا. تو مجھے اپنے اندر ایک بڑی جو ہے وہ ویکنس فیل ہوتی تھی کہ کاش میں بھی یہ کام کر سکتا. تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، میں کر سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے وہ اقبال کی بات یاد آئی کہ عشق جو ہے انسان کے اندر، بیسکلی جو اقبال کا جو شاہین ہے وہ عشق ہے. وہ انسان کے اندر
موجود ہے ہر انسان کے اندر، اور عشق ہی ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کوئی سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے، رائٹ. اس کے لیے کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہے، امپاسبل نہیں، اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ پاسبل ہے اگر وہ اس کو کرنا چاہے. تو مجھے یاد ہے 2010 آ گیا، یعنی 2010 میں مجھے بڑی شدید قسم کی یہ طلب ہوئی کہ کاش میں بھی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا. تو مجھے ہمارے ایریا میں مانا والا میں یا میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی سر. چلیں باتیں ہوگی آپ کی، میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا ٹرننگ پوائنٹ اب جو بنا ہے، جو آپ کی جو لائف چینج ہوئی ہے، اس کا جو بندہ ہے جس نے آپ کو کرٹیسائز کیا، جس نے آپ کو ڈس ہرٹ کیا وقتی طور پر، لیکن اب آپ اس کو ہیرو مانتے ہیں اپنا کہ وہ بندہ میرا ہیرو ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی چینج ہوگی، لائف چینج ہوگی، وہ بتائیے واقعہ وہ کیا بنا؟ وہ عامر بھائی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. میں آج تک اس کو بھول نہیں سکا، بلکہ میں ساری زندگی بھی اس کو بھولنا چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتا. ایک پرسنالٹی ہمارے مانا والا کی، بہت خوبصورت پرسنالٹی، بڑی کائنڈنس پرسنالٹی اور جنٹل مین، اور میں ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اتنے اچھے انسان، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی والی لمبی زندگی دے. میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں. ایک دفعہ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ آپ ان کے پاس جائیں، وہ بڑے ہیلپ فل پرسن ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کریں گے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے عہدے پہ تھے، اب اس سے بھی بڑے عہدے پہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی بڑا عہدہ دے. تو ان کے پاس میں گیا، وہاں پہ ایک عجیب سا سین ہوا، کچھ ذکر و اذکار کی محفل تھی. خیر میرے ذہن میں تو وہی اپنی جاب والی بات تھی، تو میں نے ذکر کیا کرنا تھا، میرے ذہن میں اپنی جاب والی بات چل رہی تھی. جب وہ ذکر اذکار سے فارغ ہوئے تو جو ہے میں نے ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کی. میں نے کہا سر السلام علیکم، میرا نام امان اللہ ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ میرے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں اور میری فیملی کو بھی جانتے ہیں. تو اس ٹائم جو ہے وہ میں انڈر میٹرک ہوں اور میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، جاب لیس ہوں، بڑا پریشان ہوں، ملوں میں دھکے کھا رہا ہوں. تو کائنڈلی میرے ساتھ کچھ کوآپریٹ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے اور آپ جو ہے وہ اس لیول پہ ہیں کہ میری ہیلپ ہو سکتی ہے، تو آپ کائنڈلی میرے لیے کچھ بہتر کر دیں. تو انہوں نے مجھے یہ کویسچن کیا کہ آپ جو ہیں وہ کتنا پڑھے ہیں. میں نے کہا جی میں انڈر میٹرک ہوں. تو انہوں نے کہا یار، ان کے الفاظ تھے کہ آئی ایم اے PhD، اور میں کیسے پاسبل ہے یہ چیز کہ میں ایک مطلب عام بندہ یا انڈر میٹرک بندے کو کہیں جو ہے وہ سیٹل کروا دوں. تو یقین کریں کہ میری یہ بات سن کے میرے جو ہے وہ قدموں سے زمین نکل گئی کہ یار یہ ہوا کیا، یعنی یہ کیا ہوا. وقتی طور مجھے اتنی شدید ٹینشن ہوئی، میں گھبراہٹ میں آیا، میں روتا ہوا وہاں سے اپنے گھر میں آیا، یعنی میں روتا ہوا سارے راستے میں آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بنا. خیر جب میں روتا ہوا آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو میں اس کو کروں گا، اب دنیا ادھر کی ہو جائے، ادھر ہو جائے، میں اس کو کروں گا، میں آئی ول ڈو اٹ. میں نے ٹھان لی، میں نے جو ہے وہ اپنا ایک ویس سیٹ کر لیا کہ آئی کین ڈو دس اینڈ آئی ول ڈو دس. میں اس کو کروں گا، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ 3 سے 4 ماہ رہتے تھے، یہ میٹرک کے جو ہے وہ ایڈمیشن جا رہے تھے. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کسی سے ڈیو پہ جو ہے وہ فیس لی، اور فیس لے کے میں نے اپنا ایڈمیشن سبمٹ کروایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کسی سے 1 گھنٹہ اس سے بک لی. ایک کو کہا یار 2 گھنٹے آپ مجھے بک دینا، ایک کو کہا یار 2 گھنٹے آپ دو، 2 گھنٹے آپ دو. تو میں نے اپنی بک بھی میں پرچیز نہیں کر سکتا تھا، حالات اس طرح کے تھے، میں ایڈمیشن فی بھی پے نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، میرے اندر عشق موجود ہے، لیکن میں نے اس کو صرف یوٹیلائز کرنا ہے. جب میں نے یہ ساری باتیں کی تو میں نے پھر وہ اپنے دوستوں سے جن کے میرے ساتھ ایگزام کی تیاری کر رہے تھے اس سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بکس لیں، اور عامر بھائی یقین کریں میں نے پیپر دے دیے. تو جب میں بس میں بیٹھ کر جو ہے وہ مل جا رہا تھا تو اس دن رزلٹ اناؤنس ہوا، تو میں نے کہا کہ یار میں رزلٹ اپنا دیکھ لوں کیا بنا. تو میں کھڑریا والا اترا، اور اتر کے میں وین جو تھی، بس جو تھی مل کی، اس میں سے اترا، اور اتر کے میں نے رزلٹ دیکھا اور میں حیران رہ گیا. یعنی 1050 میں سے میرا 750 نمبر تھا. ماشاءاللہ 1050 میں سے میرا، یعنی میں نے پرائیویٹ تیاری وداؤٹ ٹیوشن، اور لوگوں سے مطلب کتابیں 1 گھنٹہ اس سے 1 گھنٹہ اس سے مانگ کر، میں نے، میرے پاس اپنی ایک بک بھی نہیں تھی، میرے پاس ایڈمیشن کی فی کے پیسے بھی نہیں تھے، میں نے وہ بھی کسی سے ادھار لے کے تو میں نے دی. الحمدللہ. آپ یقین کریں جب میں نے میٹرک ون کر لیا، میں اتنا خوش ہوا کہ یار کوئی بھی چیز اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے، ہر چیز پاسبل ہے، صرف انسان میں کرنے کا جذبہ ہونا، اس میں کرج ہو کے وہ کر سکتا ہے. اچھا اس کے بعد میں آج بات کروں، جی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں
ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کی طرف 2 گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے. یہ کاشف بھائی کی بات ہے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی لگتی ہے, اور میں اس پرسنالٹی کو آج اتنی دعائیں دیتا ہوں, اتنی دعائیں. وقتی طور پہ مجھے ضرور میں ڈسہارڈ ہوا, لیکن میں آج ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بلکہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے لیے. ہر وقت میرے دل سے پرے نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک ان کو بہت, ان کا ایک فکرہ جو تھا, ان کا ایک سینٹینس جو تھا, وہ زندگی میں میرے کام آ گیا. اچھا, اس کے بعد مختلف پروسیس آئے. پھر میں دا یونیورسٹی آف فیصل آباد میں چلا گیا ایز اے نائب قاصد, وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ مجھے مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 11 سے 12 ٹیچر تھے, تو میں ان کا اکیلا جو ہے وہ آفس بوائے تھا. 3rd فلور پہ وہ میرا جو ہے وہ تھا, اپنا ڈپارٹمنٹ تھا, اور میں ایک ہی عامر بھائی ایک ہی وہاں پہ ان کا نائب قاصد تھا. اور یقین کریں کہ میں نے وہاں پہ 1.5 سال جاب کی ہے, اور 1.5 سال میں مجھے وہاں کے ایک ٹیچر نے نہیں کہا کہ امان اللہ کو فلاں کام کہا اور لیٹ ہو گیا. میں نے اپنی محبت, اپنی محنت, اپنی مجبوری, اپنا شوق, ہر چیز اس میں انکلوڈ کی ہوئی تھی. میں جو بھی کرتا تھا میں لگن سے کرتا تھا, اس آس کے اوپر کہ میں کچھ بنوں گا, میں نے ایسے نہیں رہنا, میں کچھ بنوں گا. ٹیکسٹائل چھوڑ دی, ادھر آ گیا. پھر وہاں پہ ایک مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے, ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. یعنی اگر آپ نے صرف سفر شروع کرنا ہے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے رستے اور ایسے ایسے انسان آپ کو ملوا دے گا جو زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے, آپ کی ہیلپ ہوتی رہے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کو وہاں سے دیتا ہوں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ میں بیٹھا لکھ رہا تھا, تو ڈاکٹر احمد عثمان آج کل UK انگلینڈ میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی برکتیں کرے. ہی از اے سیکنڈ نائس پرسنالٹی ان مائی لائف. اچھا, وہ انہوں نے مجھے لکھتے ہوئے دیکھا تو میری رائٹنگ اچھی تھی, تو مجھے کہتے یار آپ پڑھے ہو؟ میں نے کہا سر میں میٹرک کیا ہوا. کہتے پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی سر پڑھنا چاہتے ہو. پڑھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا سر حالات ایسے ہیں, نہیں پڑھ سکتا. میٹرک کس طریقے سے کیا ہے, کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ. تو ان کا بھلا ہو, انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تم نے ایک شارپنر کے پیسے بھی اپنی جیب سے نہیں لینے. ایک شارپنر کے پیسے بھی تم نے اپنی جیب سے لینے, میں تمہیں سارا کچھ دوں گا, تم نے پڑھنا ہے. عامر بھائی اس کے بعد میں نے 1st ایئر کیا, 2nd ایئر کیا, ماشاءاللہ میرے پھر 654 نمبر, 60654 654 نمبر میرے ماشاءاللہ اس میں آئے. اس کے بعد میں نے پھر BA کیا, اس میں نے جرنلزم پڑھی. اس کے بعد BA کیا, BA کرنے کے بعد وہ PhD کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے, آج کل وہیں پہ وہ پروفیسر ہیں. اور اس کے بعد یہاں سے میری جاب سکپ ہوئی اور میں چلا گیا جو ہے وہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں نے 5 سال جو ہے وہ ایز اے لیب اسسٹنٹ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں نے جاب کی. یہاں کا ہی ایک ٹیچر تھے مینجمنٹ کے, جو وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈائریکٹر جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس تھے. ان سے میں نے جا کے ریکویسٹ کی, ظاہر ہے وہ مجھے جانتے تھے, میری ساری فیلنگس کو جانتے تھے. انہوں نے مجھے وہاں پہ ایز اے ڈیلی پیڈ جو ہے وہ وہاں پہ رکھوا دیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کانٹریکٹ دے دیں گے اور BPS کروا دیں گے. خیر وہ تو پاسبل نہیں ہو سکا, کیونکہ جیسے ہی انہوں نے مجھے وہاں پہ ان کروایا, وہ بھی PhD کرنے کے لیے چلے گئے. اچھا, انگلینڈ اپنا جرمنی چلے گئے, یا کسی اور فرانس چلے گئے, جرمنی, ان ملکوں میں میرا خیال وہ گئے. اور وہ تقریباً لوٹے ہیں 5 سال کے بعد. تو 5 سال کے اس عرصے میں میرے اوپر کسی نے بھی توجہ نہیں کی, یعنی میں ورکنگ کرتا رہا. تو 5 سال کا ایریا جو ہے وہ پیریڈ جو ہے وہ میرا ٹینیور جو ہے وہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں رہا. اور پھر میں ایک حساب کا اوور ایج ہو گیا. آئی ایم 38 years old. This time my age is 38. تو اب میں جو ہے ظاہری بات ہے سرکاری جاب جو ہے گورنمنٹ جاب جو ہے وہ 35 تک ہوتی ہے. اور وہاں پہ جب میری 35 جو ہے وہ ایئر ہوئی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں نے یہاں پہ 5 سال گزارے ہیں, تو کائنڈلی میرے لیے اب کچھ کریں. مجھے نہ کانٹریکٹ ملا ہے, پہلے دن سے ہی میں ڈیلی پیڈ پہ ہوں, 12-13 ہزار روپیہ سیلری ہے. تو میں کیونکہ میرڈ ہوں اب, اور میں ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں. اور میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے جو ہے وہ آپ اب BPS کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو BPS نہیں کر سکتے کیونکہ یو آر اوور ایج. میں نے کہا سر وہ سارا پیریڈ تو میں نے آپ کی یونیورسٹی میں گزارا ہے, تو اب میرا جو ہے وہ حق بنتا ہے, میں مطلب ڈیزرونگ پرسن ہوں, میرے لیے یہ اپروچ ہے کہ میں نے یہاں پہ کام کیا ہے. تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے اگر جاب کرنی ہے تو کر لیں, نہیں کرنی
تو آپ اس جاب کو چھوڑ سکتے ہیں. تو پھر بڑی مجبوری میں بڑا سوچ وچار کر کے بڑی ایک پین لے کے پھر ایک دفعہ پھر میں نے جو ہے وہ اس کو سکپ کر دیا, لیو کر دیا, یونیورسٹی جو ہے وہ چھوڑ دی. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی کام کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ میں نے بکس ڈاؤن لوڈ کی ہوتی تھی, تو میں اپنی لیب اسسٹنٹ کی جاب بھی کرتا تھا. جب مجھے فارغ وقت ملتا تھا تو میں بیٹھ کے اپنی بکس کی اسٹڈی کرتا تھا. وہیں پہ میں نے ایم اے اردو بھی کر لیا اور وہیں پہ میں نے ایم اے انگلش بھی کر لیا. اور یہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی. یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے اور انسان کا ایک وے ہے کہ وہ اپنے دل میں ٹھان لے کہ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے بلکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اسے اپنا وے جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے, اس نے اپنے مائنڈ کو ایک وے کے اوپر لانا ہے کہ میں بذات ایک انسان اللہ تعالیٰ کا نائب, ایک خلیفہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اللہ نے مجھے ہر طرح کی جو ہے وہ پاور سے نوازا ہے. صرف انسان کو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ ساری پاور دی ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہے, میں نے اس کو کہاں کہاں سے ڈھونڈنا ہے. ماشاءاللہ زبردست. سوری آپ کی بات کٹ گئی. اب کیا کر رہے ہیں اس وقت, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب سر میں ماشاءاللہ پہلے میں نے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کالج میں پڑھایا ہے, ایز اے اردو لیکچرار پڑھایا ہے, اور اس کے بعد جو ہے 1 ایئر میں نے ایز اے انگلش لیکچرار بھی پڑھایا. اس کے بعد میں نے اسٹوڈنٹ ان کالج جو ہے وہ ڈی گراؤنڈ وہاں پہ بھی پڑھایا ہے, اور اس ٹائم میں سپیریئر کالج شاہ کوٹ میں ایز اے جو ہے وہ لیکچرار جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے نوازا ہے. ایک بار عامر بھائی میں پھر وہی بات کروں گا کہ صرف آپ جب ایک چیز اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں, ہماری جو جنریشن ہے وہ صرف کویسچن کرتی ہے, وہ صرف دیکھتی ہے فلاں بندہ بڑا امیر ہے, یار یہ اتنی دیر میں کیسے امیر ہو گیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ایک سائلنس ورکنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. وہ اس کے پیچھے ایک ٹینیور ہے, پورا ایک پیریڈ ہے جس میں وہ سائلنسی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. ابھی بھی میرے دوست کئی ہیں, ابھی بھی میرے محلے دار ہیں, وہ مجھے پوچھتے ہیں ہاں بھائی مان اللہ آج کل میل کیسی چل رہی ہے, آج کل کیا مطلب ورکنگ ہو رہی ہے. ابھی تک ان کو نہیں میں نے یہ بتایا کہ میں پڑھ گیا ہوں اور میں لیکچرر جو ہے وہ بن گیا ہوں, اور الحمدللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایم فل, اور انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ پاسبل کر دے گا. میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے گا, میں ادھر بھی انشاءاللہ جاؤں گا. تو میری تمام اپنے ویورز سے, اپنے دوستوں سے, اپنی سسٹر سے, جو مجھے سن رہے ہیں, میں صرف ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ میں سب کچھ کرنے کی طاقت ہے. پاکستان میں انتہائی ٹیلنٹ موجود ہے. جب آپ ویسٹرن میں چلے جاتے ہیں تو ویسٹرن والے جو آپ کے اندر ایک عشق ہے, ویسٹرن والے اس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں. آپ کے اندر عشق جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے, صرف آپ نے اس کو نظر نیچی کر کے دیکھنا ہے کہ یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں. جب آپ اس کو اللہ کی سپرد کر دیں گے, جب آپ اس کام کو کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے, آپ نے صرف چلتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آتی رہنی, اور کوئی بھی مشکل کام جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا, آپ اس کو ضرور آسان کر سکیں. جی یہ امان اللہ نام ہے ان کا, لیکن جو نک نیم سے مشہور ہیں یہ کاشف بھائی کے نام سے مشہور ہیں. آپ یہ نہ سوچیے گا بھائی عامر کاشف کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا نک نیم جو ہے کاشف بھائی ہے. چلیں جی, اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو میں کہتا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تو پتہ چلا کہ جب بندہ ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی مشکلات بندے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی, بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ مالی دا کم پانی لاؤنا تے پر مشکان لاوے ہو, مالک دا کم پھل پھول لاؤنا لاوے یا نہ لاوے ہو. اللہ پاک دی ذات جڑی ہے وہ انصاف کر دی ہے, وہ بندے دی محنت دا پھل ضرور دیندی ہے, رائے گا نہیں جاندہ پھل. ایسی جی ساڈے کول امان اللہ بھائی ایک موٹیویشن سٹوری سی جڑی میں تہاڈے نال شیئر کرنا چاہ رہا سیگا. اگر مزید تہاڈے کو کوئی ہوے سٹوری تے تسی ساڈے نال ضرور شیئر کرنا, اسی انشاءاللہ تہاڈی بھی انٹرویو لے کے اپنے چینل دے اوپر اپلوڈ کران گے. تے اس دے نال اپنے بھائی عامر بشیر کو اجازت دیجیے, اردو پنجابی مکس ہو گئی ہے. اپنے بھائی عامر بشیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہم اسپیشلی تھینکس بولتے ہیں اپنے امان اللہ بھائی کا یعنی کاشف بھائی کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا, اٹس مائی پلیئر سر, اور بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.